الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کیا تھا عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 چاندی کے سکے تھے، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے کہاں خرچ کیے؟ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر، غلاموں کو آزاد کروانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے اندر خرچ کر دیے سارے کے سارے۔ حضرت ابوبکر نے غلام کتنے آزاد کروائے ہیں، اس سے پہلے حضرت عائشہ کی وہ روایت عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم عرب کے اندر جو ہمارے قریش تھے نا، ان میں سب سے زیادہ نسب کے بارے میں علم رکھتے تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اسپیشلائزیشن ان کی تھی نسب کے بارے میں، لوگوں کے انساب یاد رکھتے تھے، برادریوں کے نا، کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں اس کا بیٹا ہے، وہ آگے یہ نسب سب سے زیادہ حضرت ابوبکر اس کے اندر ماہر تھے اور سخی بہت زیادہ تھے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا ہے کہ جب تکالیف زیادہ بڑھ گئیں تو حضرت ابوبکر نے ہجرت کی پہلی ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے، تو برق الغماد ایک علاقہ ہے مکے سے باہر، تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ابن دغنہ سے، یہ مکے کا ایک سردار تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میں اللہ کی زمین کے اندر پھروں گا، اللہ مجھے پناہ دیں گے۔ تو اس ابن دغنہ نے کہا، وہ جو کافر تھا، اس نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابوبکر آپ جیسے پاکیزہ لوگ قوموں سے نکلتے بھی نہیں ہیں، ان کو قوموں سے نکالا بھی نہیں جاتا ہے، آپ جیسے با اخلاق لوگ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں انک تکسب المعدوم، آپ تو جو جن کے پاس روزگار نہیں ہے آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، وتحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نواز ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، جب حق و باطل کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ حق کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں، جس انسان میں یہ 5 صفات ہوں اس کو تو قوم کو تو ان ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ کو یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر کی یہ صفات بیان کی تھی۔ زیادہ تعجب کی بات وہ کون سی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب اللہ کے نبی آئے تھے نا پہلی وحی کے بعد، تو بڑے پریشان تھے، آگے فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل مجھے دے دو۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں مر نہ جاؤں، مجھے اس چیز کا ڈر ہے اپنی جان، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ فرشتوں کو دیکھا تھا اصلی حالت میں، تو خوف تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے نا، وہ کیا تھے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک تکسب المعدوم، کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو کما کے کھلاتے ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں، وتحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داریاں آپ جوڑتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، آپ جب حق و باطل آپس میں ٹکراتے ہیں تو آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو 5 صفتیں اللہ کے نبی کے اس وقت بیان کی تھی نا، ابن دغنہ نے وہی 5 صفتیں حضرت ابوبکر کی بیان کی۔ اتنی مشابہت تھی آپس میں، یعنی اخلاق کے اندر بھی حضرت ابوبکر ایسے رسول اللہ کے رنگ میں رنگے گئے تھے کہ جو میرے نبی کے اخلاق تھے گویا کہ فوٹو کاپی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بعد کے اندر یہ مکے کے اندر رہے ہیں اور انہوں نے غلاموں کو آزاد کروایا ہے۔ غلام جو آزاد کروائے ہیں ان میں ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ، سیدہ نہدیہ رضی اللہ عنہ، اور ام ابیس رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی، 6 ہو گئے۔ اور ایک بنو مؤمل ایک قبیلہ تھا، وہاں کی ایک چھوٹی بچی تھی، ان کو انہوں نے آزاد کروایا تھا، آزاد پیسے سے آزاد کروایا تھا۔ حضرت بلال کو جو روایات میں آتا ہے وہ ہے کہ 7 اوقیہ، ایک اوقیہ کے اندر یا 5 اوقیہ، ایک اوقیہ کے اندر جو ہے نا وہ 40 درہم ہوتے ہیں، یعنی 200 درہم کے بدلے میں یا 280 درہم کے بدلہ میں حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خریدا تھا اور آزاد کروایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، پتہ کیا فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں؟
فرماتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا، ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے سردار ہیں، اور ان کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ یہ تو حضرت عمر کی تواضع تھی نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ تو تواضع تھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ اپنی پشت مضبوط کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں قرآن پاک میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس کے بدلے اتار رہا ہے، نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے اونچی ذات والے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب ابو بکر جب اپنے رب کے انعامات دیکھے گا تو راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی گواہی دے رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ حضرت ابو بکر کی زبان سے نا حضرت عمر کے بارے میں کوئی لفظ نکل گیا سخت قسم کا، حضرت عمر ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو یا مجھ سے اس کا بدلہ لے لو، یعنی جیسے میں نے کہا تم بھی ویسے کہہ دو یا مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہ میں نے تمہیں لفظ یہ کہنا ہے نہ میں نے معاف کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بڑی منتیں کی لیکن نہیں مانے۔ حضرت عمر گھر چلے گئے اور حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے نا وہ کپڑے اٹھائے ہوئے تھے، بھاگے بھاگے آ رہے تھے۔ تو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ اس بندے کا نا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، دور ہی تھے نا، وہ صورتحال دیکھ کے تو فرمایا کہ لگتا ہے آج جو ہے نا ابو بکر کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ ادھر ہی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے میری زبان سے نا عمر کے لیے یہ لفظ نکل گیا تھا، میں نے ان سے معافی مانگی ہے لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، غلطی میری ہے۔ ادھر یہ معاملہ دربار اقدس کے اندر چل رہا ہے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں خیال آیا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، ایک جملہ ہی تھا، معافی کر دیتا، کوئی بات نہیں تھی۔ اب ان کو بھی یہ احساس ہوا تو فوراً آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا سرخ تھا جیسے سرخ انار نچوڑ دیا گیا غصے کی وجہ سے۔ حضرت عمر غصے ہو رہے تھے کہ تم نے ابو بکر کو معاف کیوں نہیں کیا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نا اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا ہے، عمر نے کچھ نہیں کیا ہے، عمر کو کچھ نہ کہیں، میں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کی بات بھی نہیں سنی اور حضرت عمر کو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے، سب کو مخا تمہیں پتہ ہے جب اللہ نے مجھے بھیجا تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، اور جب تم نے اپنے مال سے محروم رکھا اس وقت ابو بکر نے میرے اوپر مال خرچ کیا تھا، کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ یعنی اس کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ غلطی بھی حضرت ابو بکر کی تھی، خود فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی جان اپنا مال سارا میرے اوپر قربان کیا، اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے ہر بندے کا احسان اتار دیا جس نے میرے ساتھ احسان کیا، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ یہ احسان صرف اللہ ہی اتاریں گے، میں نہیں اتار سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر میں نہیں احسان، اللہ کے نبی تو ہر کسی کا احسان اتار دے نا، لیکن فرما رہے ہیں ابو بکر نے مال اتنا خرچ کیا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا مال ایسے خرچ کیا کرتے تھے جیسا کہ کوئی بندہ اپنا ذاتی مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی قربت ہو گئی تھی اتنی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانیاں بھی بہت۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف فرما تھے کہ وہاں پر کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا، اور ایک میں تو آتا ہے عقبہ بن ابی معیط نے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے نا وہ اپنی ٹانگوں کے اندر دے کے اوپر سے پٹائی کی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنے کمزور تھے کہ ہم چھڑا نہیں سکتے تھے جا کے، تو کہتے ہیں کسی نے جا کے ابو بکر کو بتایا کہ ایسے ایسے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر آئے اور آ کے لوگوں کو ہٹا کے ان کو کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کو، اس شخصیت کو، اس ذات کو صرف اس وجہ سے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا، جو کافر تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اتنا مارا تھا،
اتنا مارا تھا، وہ بڑے بڑے جوتے حضرت ابوبکر کے منہ پہ مارے تھے، ادھر بھی اور ادھر، سب کافروں نے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں میرے والد بے ہوش ہو گئے اور ایک بندے نے چھڑایا، ایک بزرگ نے، انہوں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، بنو تمیم والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ ان کا بندہ ہے۔ تو انہوں نے بڑا اینڈ پہ جا کے چھوڑا۔ حضرت ابوبکر کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا اور فرماتی ہیں کہ ہمیں تھا کہ ہمارے والد محترم کا انتقال ہو جائے گا۔ اب اندازہ کریں پٹائی کتنی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے سر مبارک میں جہاں بھی ہاتھ لگاتی تھی نا، جہاں بھی ہاتھ لگاتی تھی تو بال کھال سمیت آ جاتے تھے میرے ہاتھ میں جہاں بھی ہاتھ لگتا تھا بال کھال سمیت واپس۔ ابوبکر ہیں یہ ابوبکر کہتے ہیں میرے ساتھ پتہ نہیں کتنا مارا ہوگا۔ اچھا بے ہوش ہیں، ہوش نہیں آ رہا ہے، تو کافی دیر بعد ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ حضرت ابوبکر کی زبان سے جو نکلا، سب سے پہلا جملہ میرے نبی کی سال میں ہے، سب سے پہلا جملہ میرے نبی کی سال میں ہے۔ تو والدہ کہنے لگی انہی کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے۔ تو فرمایا اللہ کی قسم نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ کی خیریت نہ دریافت کر لوں، نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا۔ تو ایک خاتون تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ تو وہ گئی، والدہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اس خاتون کے پاس گئیں جن کے بارے میں حضرت ابوبکر نے بتایا تھا، ان کو جا کے کہا کہ اللہ کے نبی کس حال میں ہیں۔ تو وہ ڈری ہوئی تھی کہ بھائی یہ تو کافرہ ہیں، میں ان کو بتاؤں گی شاید یہ جاسوسی کریں گی۔ تو کہا کون اللہ کے نبی؟ مجھے تو نہیں پتہ ہے، مجھے کسی کا نہیں پتہ ہے۔ تو کہا مجھے ابوبکر نے بھیجا اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ تو کہا اچھا پھر مجھے ابوبکر کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ خاتون آئیں حضرت ابوبکر کے پاس، آگے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی خیر و عافیت سے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت تک ابوبکر کو سکون نہیں آئے گا جب تک ان آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار نہ ہو جائے، اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا۔ چلا نہیں جا رہا ہے، مار کی یہ حالت ہے کہ بال بھی کھال سمیت آ رہے ہیں۔ تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ایک طرف سے میری والدہ نے پکڑا، ایک طرف سے اس خاتون جو بڑی عمر کی تھی انہوں نے پکڑا، اور حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی کے پاس آئے، لے کے آئے، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے۔ جیسے کمرے کا دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی نے دیکھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا ابوبکر کو، حالت دیکھ گئی، اور آگے ایک سینے سے لگایا، حضرت ابوبکر نے اٹھ کر آگے سینے سے لگایا، اور پھر جب ان کو سکون ہوا پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی اطمینان میں ہیں، تو حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری والدہ باہر ہیں دروازے پہ، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ ان کو جو ہے نا وہ ایمان کا نور عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ یہ ابوبکر کی والدہ کے دل کے اندر ایمان ڈال دے۔ ادھر میرے نبی دعا کر رہے ہیں، ابوبکر فوراً بھاگ کے دروازے سے باہر گئے، تو والدہ نے دیکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک۔ اتنی سپیڈ سے اللہ تعالیٰ نے، یہ سلمہ بنت صخر حضرت ابوبکر کی والدہ تھی، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت قربانیاں ہیں، لیکن میں نے صرف ایک واقعہ بطور مثال کی عرض کر دی ہے جسے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ابوبکر ہے کون تھے۔ اور حضرت علی کا وہ جملہ جو بخاری نے نقل کیا ہے کہ جب ان کے بیٹے نے پوچھا تھا ابا حضور، یا مجلس میں کسی نے پوچھا تھا کہ ابا جان، حضرت علی سے، ان کے شاگرد نے غالباً پوچھا تھا کہ سب سے بہادر کون ہے، تو اس وقت حضرت علی نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا تھا، فرمانے لگے کہ بھائی سب سے بہادر لوگوں میں ابوبکر ہیں، سب سے بہادر۔ اور انہوں نے بھی یہی واقعہ بیان کیا تھا حضرت علی نے کہ مکے کے اس دن کوئی بندہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں جا رہا تھا، ابوبکر گئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ شارٹ کٹ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، اگلے درس کے اندر ہم عرض کریں گے کہ ہجرت کیسے شروع ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کیسے ہجرت کے لیے گئے تھے۔ ہجرت کے لیے کیا اللہ کے نبی نے ان کا انتخاب کیا تھا، جبرائیل نے ان کا انتخاب کیا تھا، یا اللہ نے انتخاب کیا تھا؟ یہ اگلے مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔